وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا، اور پرویز الہی نے زیادہ انتظار نہیں کیا بلکہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے اگلے ہی دن جب یہ اعلان کیا گیا کہ اسمبلیاں تحلیل 23 دسمبر کو کی جائیں گی، اس اعلان سے اگلے ہی دن جو ہے انہوں نے بڑا کھڑا کر ڈالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین رمضان۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل 17 دسمبر تھی اور کل ہی لبرٹی چوک پر عمران خان نے ایک جمع غفیر سے خطاب کیا۔ میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے وہاں سے لمحہ با لمحہ آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کی اور جو بھی تفصیلات تھیں آپ تک پہنچائیں۔ وہاں پہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بما دونوں وزرائے اعلیٰ یعنی چودھری پرویز الہی اور پھر محمود خان صاحب، ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر اس عوام سے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اور جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی، اور پھر انہوں نے 23 دسمبر کا کہا کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، یعنی اس کے اندر اب اگر مگر کا آپشن ختم ہو چکا ہے، اب جو بھی ہونا ہے 23 دسمبر کو ہم کر دیں گے۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب وہاں سے نکلے تو وہاں پہ کچھ صحافی موجود تھے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہا کہ جی آپ نے اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ہیں اس کو واقعی سپورٹ کیا ہے؟ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا تھا کہ جی بالکل، اسمبلیاں عمران خان کی امانت تھیں اور ہم نے انہیں واپس کر دی۔ لیکن جب یہ پورے کی پوری تقریر عمران خان صاحب کی چل رہی تھی تو ہمیں پرویز الہی کی باڈی لینگویج پہلے تو ٹھیک لگی، لیکن کچھ دیر بعد پرویز الہی اپنی باڈی لینگویج لوز کرتے گئے۔ اب وہ باڈی لینگویج دیکھ کے لگ یہ رہا تھا کہ شاید پرویز الہی کے دماغ میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے یا کچھ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی اس وقت بالکل ڈل ہوتے جا رہے ہیں اور بالکل خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ خبریں بھی سننے کو ملیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کی تقریر کے دوران بولنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب بولا جائے اس مقام پہ، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس چیز کے اوپر، جس چیز کے اوپر مجھے برا لگا ہے، ہم بعد میں احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیں گے۔ اور وہی ہوا کہ تقریر کے فوری بعد بھی عمران خان صاحب سے پرویز الہی صاحب نے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نئی قوم کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ذرا میں باری باری وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب جی پرویز الہی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے کہا اسمبلی توڑ دو، ہم نے فوراً حامی بھر لی۔ پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، لیکن محسنوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان تو وہ ہیں جو مونس کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جنرل باجوہ کے خلاف اب بات کی گئی، یہ وہ بات تھی جس کے بعد چودھری پرویز الہی نے وہاں بیٹھ کے اپنی شکل بنائی تھی اور پھر ان کی باڈی لینگویج لوز ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ کے خلاف اب بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا، میری ساری پارٹی بولے گی۔ جنرل فیاض نے بہت زیادتیاں کی، وہ ہمارے خلاف تھے۔ اور عمران خان صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مونس کا میرے سامنے جو ہے وہ اچھا امیج پیش نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک لالچی لڑکا ہے، یہ اس کا کوئی کیلیبر نہیں ہے اور اس کو آپ کو ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے اور نہ ہی کابینہ کے اندر لینا چاہیے۔ اور پھر آج پرویز الہی صاحب نے دوبارہ وہ بات کی کہ مونس الہی جو ہیں ان کو تو عمران خان اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور ساتھ پھر جب انہوں نے جنرل فیض کا نام لے دیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جنرل فیض ہی تھے جو مونس کو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے بہت زیادتیاں کی، ہمارے خلاف تھے۔ جنرل باجوہ کو بتایا تو فیض حمید نے کہا عمران خان کا حکم ہے۔ اور اس بات پر جب ہماری آخری ملاقات یہ ریسنٹلی والی عمران خان صاحب سے ہوئی ہے تو ہم نے سوال کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں عمران خان صاحب، کیا آپ کو ان کا اندازہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں،
مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کاف لیگ کے بارے میں کچھ کر رہے تھے یا ان کے خلاف تھے، تو جنرل باجوہ ان کے سپیریئر افسر تھے، ان کے اوپر تھے، ان کے باس تھے، اور باس اپنے جو متاحت ہے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو ان کے خلاف۔ تو اگر عمران خان صاحب سے گلہ بنتا ہے تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ٹھیک ہے وہ سربراہ ہیں، ملک کے سربراہ ہیں، اور یہ جواب دہ ہیں ان کو، لیکن جب جنرل باجوہ کی موجودگی میں فیض حمید صاحب ان کی سن رہے تھے تو پھر عمران خان صاحب کی کس نے سننی تھی؟ آپ ذرا یہ خود دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب جب جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا، اور یہ وہ مقام تھا جب پرویز الہی صاحب نے باڈی لینگویج لوز کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں، محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ جنرل باجوہ کے عمران خان پر بھی بہت احسانات ہیں، احسان فراموشی نہ کی جائے۔ یہ آج پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے اعلان کے اگلے ہی دن جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باتیں کی ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں اب اسمبلیاں تحلیل جو 23 دسمبر کو ہونی ہے وہ کھٹائی میں تو نہیں پڑ جائیں گی، کیونکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ جو پرویز الہی ہیں وہ کہیں کہ جی دیکھیں ہم اب آپ کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ہماری ایک بات نہیں مان رہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے خلاف آپ بات نہ کریں۔ تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کو آگے لے کے جو ہے وہ کیسے چلنا ہے، اور دوسری طرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور اگر پرویز الہی صاحب اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کل کو بھی کسی اور جرنیل کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان بھی جو ہے وہ کھڑا رہے گا۔ پھر ایک اور خبر لے لیں، اور پی ڈی ایم کے اندر آپس میں لڑائی ہو چکی ہے، اور نواز شریف جو بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بیرون ممالک دوروں کے اوپر ہی ہیں، وہ وطن واپس نہیں آئے، تو ان دوروں سے نواز شریف صاحب کو بھی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بیرون ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اپنی گوٹی سیدھی کر رہی ہے، اپنی لائن سیدھی کر رہی ہے، لہٰذا ان کو لیمیٹائز کرنا چاہیے۔ اور عادل راجہ صاحب نے یہ خبر بریک کی، انہوں نے کہا کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ ملیحہ لودھی کو واشنگٹن میں سفیر مقرر کریں تاکہ امریکی حکومت میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اثر و رسوخ کم کیا جا سکے۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ بھلا نون لیگ اپنے ہی اتحادیوں سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وزارت خارجہ لینے کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنی گیم سیدھی کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی گوٹی سیدھی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگلے امیدوار بھی تو ہے نا وزیر اعظم کے لیے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم کے امیدوار ہیں بلاول صاحب، اور دوسری طرف انہوں نے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ شاید مل کر الیکشن بھی لڑنا ہے، اور اگر نہیں لڑنا تو پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو معاملات ہونے ہیں اس کے بعد، اور جس طریقے سے یہ پوری کی پوری گیم ٹوٹنی ہے وہ قابل دید ہوگی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔